الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسلم پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 ربیع الثانی ہے، 26 نومبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کا علم ہے۔ اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو جو ہے وہ مراحل اپنے طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس کو نہ صرف ترجمے کے ساتھ بلکہ اس کی شان نزول اور تفاسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہوں۔ تمام چیزوں کو کھول کھول کر، چاہے وہ مشابہات ہوں یا وہ محکم آیات ہوں، ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ ہم اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر مسلسل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب نجف اشرف عراق سے۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ پچھلے پروگرام میں من و سلوہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ کس کی من و سلوہ کھانے والوں کو کن کی تعظیم کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا، کس اور عہد کو یاد دلایا گیا تھا۔ اس پہ ہماری بات ہوئی تھی محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرنا، یعنی جو ہے وہ ایک کفر میں داخل کرنا۔ محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت اور مصائب کا تحمل روز قیامت اس کا جو ہے وہ ضرور اجر ملے گا، ایک اجر دلانے کا ذریعہ ہے۔ اور حتہ کا حکم قرآنی اور ولایت اہل بیت سے کیا ربط ہے، اس کی پر ہماری مفصل گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں پہ ہم نے بات روکی تھی اور سابقہ امتوں پر بھی ولایت محمد علیہ محمد علیہ السلام فرض کی گئی تھی۔ قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ قبلہ یہاں سے ہم پروگرام کا آج آغاز کریں گے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے آپ سے میثاق لیا اور طور کے اوپر تمہیں بلند کیا، اس لیے کہ تم جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے اس کو لے لو قوت سے، اور جو کچھ اس میں ذکر ہوا ہے اس کا ذکر کرو لوگوں کو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے ضمن میں امام عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ محمد کہ جب ہم نے آپ سے تورات میں اس بات کا علم، اس بات کا عہد لیا کہ اس بات کو سمجھ لو اور عمل کرو جو قرآن میں، فرقان میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ محمد و علی والطیبین من آلہما، ان دونوں کی پاک و پاکیزہ آل کے ذکر کی بات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ بات ہوئی بِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَالْقَوَّامُونَ بِالْحَقِّ، کہ محمد و آل محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد جو ہے یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے اور حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَهُمْ أَن تُقِرُّوا بِهِ، اور یہ بھی ہم نے میثاق لیا کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کا اقرار کرو، وَأَن تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَخْلَافِكُمْ، کہ یہ جو بات تمہیں اے بنی اسرائیل کہی گئی ہے محمد و آل محمد کی افضلیت کا اقرار، اسی طرح ان کی پاک اولاد کی افضلیت کا اقرار، یہ اپنی آئندہ نسلوں تک بھی اس بات کو آپ لوگوں نے پہنچانا ہے اور ان کو حکم دینا ہے کہ وہ اگلی نسلوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ لِيُؤْمِنَنَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ اللَّهِ،
اس بات پہ ایمان لائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ اللہ کے علیہ نبی ہیں، وسلم بے شک وَيُسَلِّمُونَ لَهُ مَا يَعْمُرُهُمْ بِهِ فِي عَلِيٍّ وَلِيِّ اللَّهِ، اور اس بات کو بھی وہ تسلیم کرے کہ جو وہ حکم دیتے ہیں علی ولی اللہ کے بارے میں خدا کی طرف سے، وما یخبرہم بہ من احوال خلفائہ بعدہ القوامون، اور اس بات پہ کو بھی تسلیم کرے کہ جو علی کے بعد رسول خدا کے خلفاء ہیں اور حق کو قائم کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ ایمان اور سر تسلیم خم کریں۔ یہ بات اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے جناب موسیٰ کی قوم سے کہلوائی، فَأَبَيْتُمْ صحیح قَبُولَ ذَلِكَ وَاسْتَكْبَرْتُمُوهُ، تو آپ لوگوں نے، اے جناب موسیٰ قوم، آپ لوگوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ وَرَفَعْنَا اللہ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور جو جبل ہے اس کے اوپر تمہیں ہم نے اس کے اوپر لے کے گئے۔ امرنا جبرائیل ان یقطع منہ قطعا علی معسکر اسلافکم، ہم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ طور کا جو پہاڑ ہے اس سے ایک حصہ تمہارے بزرگوں کے اس معسکر جہاں وہ ان کا عسکر تھا، فوج تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ قرار دے۔ فجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم، جبرائیل علیہ السلام طور کا ایک ٹکڑا لے کے آئے اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا۔ فقال موسیٰ لہم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قوم وسلم سے، اما ان تأخذوا بما امرتم به فیہ، یا تو جس بات کا آپ لوگوں کو حکم ہوا ہے وہ لے لو، وَإِلَّا أُلْقِيَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْجَبَلُ، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے۔ اللہ فَلْجَؤُوا إِلَىٰ قَبُولِهِ كَارِهِينَ، تو یہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرے گا اگر ہم محمد و آل محمد کے مقام اور ان کی فضیلت اور افضلیت کو قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے مجبوراً ظاہراً مجبوری کے عالم میں اس کو قبول کر لیا۔ الا من عصمہ اللہ من العباد فإنہ قابلہ طائعا مختارا، ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے قبول کیا، مرضی سے، دل سے قبول کیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس عذاب کو دیکھتے ہوئے محمد و اہل بیت محمد کی افضلیت کا اقرار کیا۔ ثم لما قابلوہ سجدوا اللہ وعفروا، جب انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، کچھ نے ظاہراً کچھ نے داخل باطن کے اعتبار سے بھی، تو اللہ کا سجدہ کیا۔ وکثیر منہم افر خدہ لا لارادۃ الخضوع للہ، کافی لوگوں نے سجدہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں خضوع کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ نظراً الی الجبل هل یقع ام لا، اس خوف سے کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ گر نہ وآخرون جائے، صحیح سجدوا طاعین مختارین، ثم قال علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرماتے ہیں صلی اللہ کے اللہ رسول نے علیہ فرمایا، وسلم یعنی اس آیت کے ضمن میں جو سابقہ بعض امتوں کا واقعہ ذکر ہوا، اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، احمد اللہ اللہ معاشر شیعتنا، اے ہمارے شیعو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ توفیق ہی ایاکم، اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ آپ لوگوں کو توفیق ملی کہ محمد و آل محمد کو افضل الخلائق مانتے ہو۔ بے فَإِنَّكُمْ شک سبحان اللہ تُؤَفِّرُونَ فِي سُجُودِكُمْ لما لا کما افرہو، فلاں و فلاں الی آخر ہی قوم جو ہے، تو اس قوم کا ذکر ہوا کہ آپ لوگ تو اختیار سے خوشی سے خدا کا سجدہ کرتے ہو اور سجدہ شکر کرتے ہو اس بات پہ کہ محمد و اہل بیت محمد جیسی ہستیاں آپ کو ملی، وسلم اور ان کی افضلیت کا اقرار اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو۔ قال عز وجل خذوا ما صحیح اتیناکم، اے ما اتیناکم من هذه الاوامر والنواہی، کہ جو کچھ ہمیں یعنی آپ لوگوں کو ملا، امت کو ملا نبی کے ذریعے سے، کچھ حکم تھے کچھ نہیں تھی، من هذا الامر الجلیل من ذکر محمد و علی و آلہ الطیبین، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا جو ذکر ہے، ان کی افضلیت کا سبحان جو اللہ اقرار ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ اوامر و نواہی لے لو
بقوت وذکروا ما فیہ، اور اس کو قوت سے لو، اور اس میں جو کچھ موجود ہے فرقان و تورات میں، اس کا جو ذکر جو اللہ نے فرمایا اس کو ذکر اچھا، کرو۔ مما قوت سے آتیناکم، لینے سے کیا مراد ہے؟ قوت سے لینے سے کیا جی مراد ہے؟ قوت ہاں، سے لینے سے کیا مراد قوت سے جیسے اس کا یوں ہی مراد لیا جا سکتا ہے جیسے قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو وہ خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، ہے؟ لہٰذا اللہ نے اس قوت کو جو رسول خدا کی روحانی پاور اور طاقت تھی اس کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جو قرآن نازل کیا تو اس قرآن کو تحمل کیا رسول خدا کے دل نے، اور وہ پہاڑ اس کو صحیح، تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی بات کی طرف یہاں پہ بھی اشارہ ہے۔ اور پھر فرمایا پہلے وَاذْكُرُوا جزیل ثوابنا علی قیامکم بہی و شدید عقابنا علی اعبائکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کا اقرار کر لو گے محمد و آل محمد کی افضلیت اور رسول خدا کو آخری نبی اور اس کے اہل بیت اور خلفاء کو مان لو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو عقاب کے مستحق ہوگے۔ لعلکم تتقون، المخالفہ الموجبہ للعقاب فتستحقوا بذلک جزیل ثواب، شاید آپ لوگ اس بات سے ڈر جائیں کہ ہم عقاب کے مستحق نہ بنے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو ثواب مل جائے۔ یہ تھا اس آیت کے ضمن میں کہ سابقہ امتوں سے بھی جیسے عالم ذر میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، آخری رسول کی رسالت، اہل بیت کی امامت و ولایت کا اقرار لیا، اسی طرح ہر دور کے نبی نے اپنی امت سے بھی محمد و اہل بیت محمد کی افضلیت، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ان کے مقام کو ماننا، ان کے ذکر کے بارے میں عہد اور میثاق لیا اور اس بات کو پہنچایا اپنی امت کی طرف۔ جی صحیح، سبحان اللہ۔ یعنی سابقہ امتوں میں بھی محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت اسی طرح فرض تھی جس طرح اس وقت جو ہے وہ حاضر امت کے اوپر فرض ہے، اور اس کو جا بجا قرآن نے مینشن کیا ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے مختلف ہیلوں سے لوگوں کو اس وثاق کو، اس عہد کو یاد دلایا ہے۔ تھوڑے سے پروگرام میں مزید وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، مختلف جہات کو اور اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ قبلہ سورۃ البقرہ میں جو گائے کا واقعہ ہے اس کا فضائل محمد علیہ محمد علیہ السلام سے کیا ربط ہے؟ جی، اسی اگلی آیت میں 67 نمبر ورس میں خدا فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس قصے میں جو سورہ بقرہ ایک سب سے لمبی صورت ہے، اور اس صورت کا نام ہی بقرہ یعنی گائے والی صورت پڑ گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک جوان جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پورا قبیلہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس جوان کا قاتل کون ہے، کیونکہ پورے قبیلے میں تشویش ہے۔ لہٰذا انہوں نے کچھ لوگوں کو چنا، اس قوم کے کچھ لوگوں کو چنا اور ان کو یہ حکم دیا، جیسے کہ یہ روایت میں فَأَلْزَمَ موسیٰ علیہ السلام اہل القبیلہ بِأَمْرِ اللَّهِ أَن يَحْلِفَ 50 رَجُلًا مِّنْ أَمَاثِلِهِمْ بِاللَّهِ الْقَوِيِّ الشَّدِيدِ إِلَٰهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُفَضِّلْ محمد وآلہ الطیبین علی البرایا اجمعین انا ما قتلناہ وما ولا علمنا لہ قاتلا۔ 50 بندے اس قبیلے کے موسیٰ علیہ السلام نے چنے کہ آپ لوگ قسم اٹھاؤ کہ ہمیں اس کے نہ قاتل کا علم ہے نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، اور یہ واسطہ دو اس اللہ کی، یعنی قسم اٹھاؤ جو قوی شدید بھی ہے اور جو معبود ہے، اور جس نے محمد و اہل بیت محمد کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، اس طرح قسم اٹھاؤ اور اس کے بعد بتاؤ کہ آپ لوگوں کو اس جوان کے نہ قاتل کا علم ہے نہ قتل کیا ہے۔ جب یہ قسم اٹھا چکے بعد ذالک اجمع یسرئی موسیٰ علیہ السلام یسأل اللہ عز وجل ان یحیی المقتول لیسألوہ من قتلہ، اس کے بعد اس قسم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جناب موسیٰ سے عرض کی
کہ آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اس جوان کو دوبارہ زندہ کرے تاکہ ہم اسی سے ہی پوچھیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قال الامام علیہ السلام فاوحى الله عز وجل الیہ یا موسیٰ اجبہم الی ما اقترحوا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ان بنی اسرائیل نے کی تھی وہ اللہ تک پہنچائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جملہ فرمایا فإنی اريد اجابتهم الى ما اقترحوا توسعة للرزق على رجل من خيار امتك دینہ الصلاۃ علی محمد و آلہ الطیبین و تفضیل لمحمد و علی علیہ السلام علی سائر البرایا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ ان کا جو یہ سوال ہے کہ یہ جوان اٹھے اور خود بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کے لیے ان کے سوال کو قبول کر لیجئے، اور میں اسی واقعے کے ذریعے سے ایک ایسے نیک جوان کو جو یعنی مقتول کے علاوہ تھا اس کے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے وہ جوان، اور دوسرا محمد و اہل بیت محمد کی افضلیت کا قائل ہے پہلے تمام مخلوقات کے اوپر۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چونکہ اس نے عظمت محمد و آل محمد کا اقرار کیا تو دنیا میں اس کو اس کے رزق میں اضافے کے لیے یہ ایک میں صلہ دے رہا ہوں۔ فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب بین لنا قاتلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے قاتل کے بارے میں بتائی، اور وہی گائے والا جو سارا واقعہ ہے، خدا نے حکم دیا کہ یہ گائے اس قسم کی ہونی چاہیے اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس جوان سے مس کیا جائے تو وہ جوان زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جوان نے اپنی ماں کی اجازت سے اس کی قیمت کو بتایا اور اسے بار بار اس کی قیمت بڑھائی گئی، اور جب بہت قیمت اسے ملی تب اس نے اس گائے کو بیچا، اور خدا نے محمد و اہل بیت محمد کے ذکر درود اور ان کی افضلیت کے اقرار کی وجہ سے ایک جوان کو بہت زیادہ غنی کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں اس مقام پہ فما زالوا یطلبون علی النصف مما تقول امہ، بارکہ یہ سارا واقعہ موجود ہے جب اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک قطعہ اس جوان جو مقتول تھا مس کیا گیا، قالوا اللہم بجاہ محمد و آلہ الطیبین لما احییت ھذا المیت وانطقتہ لیخبرنا عن قاتلہ، پروردگار محمد و اہل بیت محمد الطیبین کے حق کا واسطہ اس جوان کو زندہ کر دے اور یہ ہمیں اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے۔ فقام سالما سویا، جو ہی انہوں نے یہ دعا مانگی تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا وہ جو مقتول جوان تھا۔ فقال یا نبی اللہ قتلنی حازان ابنا عمی حسدانی علی ابنت امی فقتلانی، چونکہ اس جوان جو مقتول تھا اس کی شادی جیسے روایت بتاتی ہے اپنی چچا زاد سے ہوئی تھی، اور وہ مال میں جمال میں بہت کمال تک گئی تھی، تو دوسرے دو جو چچا زاد تھے انہوں نے اس سے حسد کیا اور اسے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، خود اس نے اٹھ کے یہی جواب دیا۔ فقال بعض بنی اسرائیل موسیٰ لا ندری ایہما اعجب، تو موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا کہ کون سی چیز زیادہ عجیب ہے، یہ جو گائے کے ذریعے سے ایک جوان جو ہے اتنا امیر ہو چکا ہے یہ زیادہ عجیب ہے، یہ اس جوان کا اٹھ کے اپنے قاتل کے بارے میں بتانا اس کو ہم زیادہ عجیب کہیں۔ جی تو یہ سارا واقعہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا انہو پہلے تو یہ اس مقام پہ جب اس کو یہ سارا کچھ مل گیا اس جوان کو اور اس کو غنی بنا دیا گیا جس کی گائے بکی تھی، تو اللہ نے وحی کی اے موسیٰ بنی اسرائیل سے آپ فرما دیں من احب منکم ان اطیبا فی الدنیا عیشتہ، کہ آپ میں سے بھی جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، وہ عظم لہو فی جنانی محلہ، اور جنتوں میں اس شخص کا مقام بلند و بالا ہو جائے، صحیح محمد صلوات اللہ علیہ کے
قرب میں اس کو مقام اللہ ملے. السلام. فَلْيَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ هَذَا الْفَتَى، پس وہ شخص بھی دنیا و آخرت کی بلند زندگی جو بھی چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ محمد و آل محمد کی صحیح. افضلیت کا علیہ اقرار کرے السلام. اللہ تمام السلام. مخلوق کے اوپر، اور ان کے اوپر درود بھیجے. اِنَّهُ كَانَ قَدْ سَمِعَ مِن مُوسَى ابن عمران ذکر محمد والی و آلہم الطیبین. تو یہ جو جوان تھا، یہ اس نے جناب موسیٰ سے سنا تھا کہ محمد و صلی اہل اللہ علیہ بیت وسلم. محمد جو ہیں ان کے اوپر درود بھیجنا اور ان کا ذکر کرنے کے بارے میں، تو یہ درود بھی بھیجتا تھا. وَلَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ مُفَضَّلًا. تو جناب موسیٰ سے سن کے جو عمل صلی سنا اللہ تھا، علیہ وسلم. ایک تو درود بھی بھیجتا تھا محمد و اہل بیت محمد پہ یہ جوان، اور صلی اللہ. تمام مخلوقات افضلیت بھی دیتا تھا. جناب موسیٰ سے یہ سن کے یہ اس جوان نے عمل شروع کیا اللہ. تھا. فلذالک صحیح. صرفت الیہ ھذا المال العظیم. اس کے اس دو کاموں کی وجہ سے، ایک درود اور دوسرا افضلیت کا عقیدہ، محمد و اہل بیت کی افضلیت کا عقیدہ، اس وجہ سے اتنا زیادہ اسے خدا نے مال نصیب فرمایا. صحیح. صحیح. عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صلی اللہ. جوان نے، اس جوان کے یہ جملے ہیں: اے نبی اللہ، یہ جو مجھے مال خدا نے اتنا عطا کہ اس کی حفاظت کیسے کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں. فقال له كل من الصلاة على محمد. تعالی محمد علیہ السلام. تو یہ دعا تعلیم فرماتے ہیں جناب موسیٰ کہ آپ بھی اللہ کو محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ دیں، تاکہ یہ مال جو آپ کا محفوظ ہو جائے اور لوگ آپ سے حسد نہ کریں اور ان کی دشمنی سے بھی آپ محفوظ رہیں. اچھا، کیا اس تو اس کے وقت بعد جو محمد والے ہے اس محمد علیہ جوان نے السلام کے نام سے ہی جو یہ تو تعلیمات دی جوان جاتی تھی؟ تھا. جی، میری آواز آ رہی قبلہ؟ کیا محمد والے محمد علیہ السلام کہہ کے تعلیمات دی جی جی جاتی تھی، جہاں ان کی صحیفے میں رسول اللہ کا اور اہل بیت کا کچھ اور نام سے تعارف تھا؟ اگر اس قدر تعلیمات دی جا رہی تھی محمد والے محمد، محمد والے محمد، تو پھر رسول اللہ کو پہچاننے میں اتنی غلطی کیوں کر رہے تھے وہ؟ ایک بڑی تعداد جی جو بالکل. مومنین کی تھی وہ. جی جی بالکل. یہ جو خیبر میں لوگ آئے تھے، یہ اسی وجہ سے آئے تھے چونکہ سابقہ انبیاء اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ذکر آخری نبی اور آل نبی کا کیا، تو رسول خدا کی نصرت کے لیے یہ یہاں جمع ہوئے تھے. اور جب رسول خدا تشریف لے آئے، اعلان نبوت کیا، تو یہی لوگ منقلب ہو گئے، ضد میں آ گئے. چونکہ ان کے جو علماء تھے، ان کے پاس جو مال جمع ہوتے تھے، جو عہدے تھے، وہ ان پہ خوف زدہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آخری رسول کی رسالت کا انکار کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کیا. جیسے آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، غدیر کا واقعہ رسول خدا نے جو تمام امت کو، جو اس وقت حج پہ جمع تھی، 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، اس مجمع میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے 12 خلیفہ ہیں، پہلے صحیح. علی ہیں، آخری مہدی ہیں. لیکن جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ملا تھے، جن لوگوں کو پتا تھا، انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے امت کو گمراہ رکھا، اور 12 ائمہ آج تک مظلوم، اور ان کی امامت پہ ایمان لانے سے منع کرتے ہیں. یہ ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے. صحیح، بالکل صحیح. تو آل محمد علیہ السلام کو جھٹلانا اور قتل کرنا امت کی طرف سے، اس پر کون سی آیت مرکوز ہے؟ بلکہ اس سے پہلے جو اس کا گائے والا واقعہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور تسلسل دیتے ہیں کہ دلوں کی سختی کا سبب کیا بنا اور پہاڑ میں کون سی گواہی دی. اسی کے زمرے میں یہ بھی آ جائے گا، قبلہ اس کو بھی مینشن کر دیں. جی، تو جو سابقہ کوشچن آپ نے کیا تھا، اس میں تھوڑا سا جواب باقی ہے. اس میں اللہ بسم سبحانہ اللہ. و تعالیٰ نے پھر جناب موسیٰ کی طرف وحی کی کہ یہ جو جوان ہے جو قتل کے بعد زندہ ہوا ہے، اس کی عمر جو ہے لگکان لحاظ الفتح المنشور بعد القتل 60 سنہ کے. اگر اسے قتل نہ کیا جاتا اچھا، قبلہ تو کالر اس کو کی لے لیں. زندگی 60 سال تھی. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. جی علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں
جی ہلو جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کریں، بسم اللہ فرمائیے۔ جی، میں ملک محمد شریف بول رہا ہوں ابھی دبئی سے۔ جی 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 فرمائیے وسیع تو صاحب۔ آپ کو سلام دینے کر رہا ہوں۔ علیکم اللہ السلام۔ تبارک تعالیٰ آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہم کو بہت سی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں بہت شکریہ، جو ہم سنی میں نہیں ہوتی، اور جزاک اللہ، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آل نبی اولاد علی کی محبت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آل نبی اولاد علی کو یہ شان، یہ عزت، وہ مقام دیے کہ خود کہا کہ یہ انما یرید والے ہیں، اور وہ گائے والا واقعہ بھی سنا تھا کہ اس آدمی نے سن کر عمل کیا اور آل نبی اولاد علی پر درود بھی پڑا اور ایمان بھی لائے، تو اللہ نے ان کو غنی بھی کیا اور اللہ نے ان کو عزت بھی دی، بے پھر وہ شک قرآن میں نام آتا۔ بے تو شک بے شک، جن لوگوں نے پاک نبی کا حکم نہ مانا رضیر میں، جی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو پاک محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو سنایا صحیح، کہ یہ ہے میرا پیر مولا علی من کن تو مولا ہو بہاد علی مولا، بسم اللہ، جن لوگوں نے ان کو امام نہیں مانا، صحیح، ان کو تسلیم نہیں کیا، پھر کربلا میں آل نبی اولاد علی کے پھولوں کے ساتھ جو ظلم کیا، اللہ، کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ کھانا چاہیے؟ اگر ان سے پاک مولا حسین علیہ السلام کا آخری جملہ ہے کہ میرے جیسا آپ جیسے کی بیعت نہیں کر بسم سکتا، اللہ یا تو ہم بارک، جو ماننے والے ہیں صحیح، ان کے قاتلوں سے اتحاد المسلمین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان ٹھیک ہے کے جی، ساتھ بہت اچھا کھا سوال ہے، سکتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ جی بیٹھنے آگے سے پوائنٹ کیا اگر آپ نے، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو آل نبی اولاد علی کے ماننے والے، ان کے بالکل جی گدائی بشیر ہیں، صاحب، بالکل جی ان کے بالکل، غلام ہیں، ان کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے ان آگے، کی وجہ سے کیا کو عزت ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ ہم ان کو چھوڑ گئے، ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے، تو ہمارا کیا شروع ہوگا؟ مہربانی غصہ نہیں کرنا، میں تو آج کانپ رہا ہوں اور آپ کو سلام پیدا کر رہا ہوں کہ آپ جزاک قرآن اللہ، پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور میرے دل میں یہ چیزیں اتر گئی ہیں بہت شکریہ، کہ آل جزاک اللہ جی، نبی اولاد علی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، بے شک ہم ایسی کو جینا ہی نہیں چاہیے دودھ پڑنے کے بغیر۔ سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک بہت اللہ رکھے، جی، اور آپ کے پورت کی وجہ سے میں جیسے حقیر آدمی کو بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد یا علی۔ مولا علی مدد، علیکم السلام، جزاک اللہ جی۔ قبلہ چوہد بشیر صاحب نے جو سوال کیا اس میں تھوڑا سا ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، مطلب جو قاتلان امام حسین السلام ہے، جب ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمین میں شامل ہوتے ہیں یا ہم ایک عام مسلمان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، نواسب کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ جی قبل آواز آ رہی ہے؟ جی آگا آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ وہ میں جو سمجھاؤں ان کی بات سے کہ اصل میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جی ناسبی ہیں، جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور ہر موقع پہ اہل بیت کے مخالفت اور ان کے مقابلے میں کسی ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، جب اہل بیت کا ذکر ہو تو پھر وہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ کسی اور کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ناسبی ہیں طبعاً ان سے تو تعلق جائز نہیں قرار دیا گیا روایات میں، لیکن جو لوگ غفلت میں ہیں لیکن محب اہل بیت ہیں، محبت اہل بیت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ ان کے جنازوں میں شریک ہو جائیں، ان کی تیمارداری کے لیے جائیں، اور اسی طرح کے رشتے اور میراث کے احکام موجود ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ائمہ علیہ السلام جیسے ہمیں فرمائیں گے ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہاں، لیکن جو صحیح، مقام محمد و اہل بیت محمد کی صحیح معرفت رکھنے والوں کا اور ان کو امام ماننے والوں کا اور ان کی مکمل پیروی کرنے والوں کا ہے، وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا اسی روایت کے بسم اللہ، ضمن میں۔ مجھ سے آواز آ رہی میری؟ جی آگا جان آواز آ رہی ہے، بسم اللہ۔ جی قبلہ آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟
جی، اگر میری آواز آ رہی تو جی میں ابھی بیان جی آگے بسم اللہ روایت کو مکمل کر رہا ہوں کہ جی بسم جس اللہ جوان کو قتل کیا گیا تھا اس نے بھی اللہ سے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ دے کے دعا مانگ اور اس کی زندگی کو بڑھا دیا گیا. خدا نے اس کی زندگی کو مزید بڑھایا اور اسے یہ بھی بشارت دی گئی کہ وہ 130 سال سے اور اس کے بعد وہ اور اس کی زوجہ جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے. اس طرح کی ان کو بشارت دی گئی. تو یہ قوم جو اس وقت تک جناب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ جوان زندہ ہو، تو اس اللہ قوم وسلم کو نے جب دیکھا کہ اس طرح کی کرامات اور معجزے اور عجائب ظاہر ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے رزق کی وسعت کے لیے کہا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا اللہ ہو گیا؟ وسلم اس جوان کی دعا آپ لوگوں نے نہیں سنی کہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ دے رہا ہے، تو آپ لوگ بھی اسی طرح واسطہ دو تو آپ کی عمریں بھی طویل ہوں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ سارا واقعہ، بلکہ انہوں نے یوں دعا مانگی جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم فرمائی، اللہم الیک التجعنا وعلی فضلک اعتمدنا فازل فقرنا وسد خلتنا بجاہ محمد وعلی وفاطمہ علیہ والحسن والحسین والطیبین من آلہم. پروردگار تجھے محمد، علی و فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی پاک اولاد کا صلی واسطہ اللہ علیہ کہ ہماری غربت اور فقر کو دور کر دے اور اپنے فضل کے صدقے میں ہمارے تمام مشکلیں آسان کر دے. تو اللہ نے وہی کیا، اے موسیٰ ان لوگوں سے کہیں کہ فلاں جگہ جائیں، ان کے بڑے سردار جائیں اور اس جگہ سے ان کو 10,000 دینار جو ہے وہاں ملے، اور ہر ایک کو جو انہوں نے اس گائے کی خریداری میں پیسے دیے تھے ہر ایک شخص کو وہ پیسے ملے. اور جب انہوں نے آپس میں اس کو تقسیم کیا تو تقسیم کرنے کے بعد 5,000 دینار پھر بھی جو ہے وہ بچ گئے. اور بچنے کے بعد جو ہے جو بندے جنہوں نے حصہ ڈالا تھا گائے کے خریدنے میں، یعنی وہ پیسے بھی مل گئے اور مزید ان کو جو ہے محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں مزید رزق ملا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَيُرِيكُمْ سائر آیات سوا هذه من الدلالات علی توحیدہ ونبوت موسیٰ علیہ السلام وفضل محمد علی الخلائق سید ماہی و عبیدہ. تو یہ جو نشانیاں اور معجزے خدا دکھاتا ہے، اس کا مقصد خدا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام مخلوق پر، اور اسی طرح آل محمد کی تمام مخلوق پر فضیلت کا اقرار کرو. یہ اس لیے آپ وسلم کو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ فکر کرو ان عجائب، ان کرامات و معاجز میں، سبحان اور اللہ ان کے سبحان ذریعے اللہ سے جو ہے تم لوگ وہ عقیدہ بھی اپناؤ جس کا حکم دیا گیا ہے. ولا یختار محمد والے الا لانہم افضل ذوی الالباب. اور محمد و اہل بیت محمد کو اللہ نے اس لیے مختار بنایا اور اختیار کیا ہے ساری مخلوق سے کیونکہ سب سے زیادہ اہل عقل اور اہل حکمت شخصیات ہیں. جی موسی صاحب. صحیح. قبلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو، اور سورۃ البقرہ میں جو گائے کا واقعہ تھا وہ بیان ہو گیا، اس کا کیا تعلق محمد علیہ محمد علیہ السلام کی فضیلت سے تھا، اس کو بھی تفصیلاً قبلہ نے جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا. اب قبلہ دلوں کی سختی کا سبب کیا بنا اور پہاڑ نے کون سی گواہی دی، قرآن کریم میں کیا مینشن ہوا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جی، دلوں کی سختی کے بہت سارے اسباب ہیں، روایات میں ذکر ہوئے ہیں. کثرت ذنوب یعنی گناہوں کی کثرت بھی ایک دل کی سختی کا سبب ہے. حرام چیزیں کھانا دلوں کی سختی کا سبب ہے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں. لیکن یہاں پہ قرآن میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ و اشد قسوہ، اس واقعے کے بعد جو سارے کرامات اور معاجز کو دیکھا جناب موسیٰ کی قوم نے، تو پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر سے بھی نہریں نکل آتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے. ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، اسی پتھر میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس بات سے غافل ہے جو کچھ آپ کرتے ہو. اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کی قوم کو وہ نعمتیں ذکر کی، اور اس پورے قصہ بقرہ میں جو گزری ہے گائے کے قصے میں، اور اس کے بعد یعنی وہ مقتول کا زندہ ہونا، اس جوان جس کی گائے تھی اس کا غنی ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثم بعد ذلك انقلبوا، اس کے بعد ان واقعات کے بعد دوبارہ یہ پچھلے پاؤں پلٹ گئے. جیسے غدیر کا اللہ واقعہ ہوا تھا، غدیر کے واقعے جی کو ہاں، ماننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر پلٹ پھر گیا. پچھلے پاؤں جی ہاں، لوگ اس کا انکار کرتا. مولا علی کے سامنے بعض لوگوں نے مانگی جب آپ کی ظاہری حکومت آئی تو وہ کہنے لگے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. تو امام نے فرمایا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تجھے ایسی مرض میں مبتلا کرے جسے تو چھپا نہ سکے. تو خدا نے اسے برس کی مرض میں مبتلا کیا، وہ چھپا ہی نہیں سکتا تھا، تو جان بوجھ کے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. تو یہاں پہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک لأن الحجارہ کما وصفہ اللہ سبحانہ، ان کے دل پتھر کی مانند ہو گئے کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے بعد میں یعنی انقلاب جب ہوا کہ یہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی بھی نکل آتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ خدا کے خوف سے گرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں کہ اتنی معاجز کرامات دیکھنے کے باوجود آپ لوگ منکر فضائل محمد و آل محمد و منکر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے منکر ہو. لہذا یہاں پہ از اقسم علیہا بسم اللہ و باسماء اولیاء محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین و طیبین من آلہم، کہ جب اللہ نے ان کے اوپر قسم دی، اللہ یعنی اللہ کے نام کی اپن یہاں ان پر بعض پتھروں پہ جب قسم دی گئی اللہ کے نام کی اور اللہ کے اولیاء کے ناموں کی. اولیاء کون ہیں؟ محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین، اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد ہیں. اور جب ان کو یہ نام دیے جاتے ہیں تو وہ خدا کے خشیہ اور خوف میں آ جاتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں وَلَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْخَيْرَاتِ، اور اے قوم موسیٰ علیہ السلام تمہارے دلوں میں اس طرح کی کوئی شے جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ثم قال علیہ السلام وَهَٰذَا التَّفْرِيقُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِلنَّوَاسِبِ، اسی طرح جیسے اس قوم کو تنبیہ کی گئی اسی طرح ناسبیوں کو بھی تنبیہ کی گئی جو محمد و آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں کہ تمہارے دل بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھر جو اللہ کا اور محمد و آل محمد کا نام سن کے خشیہ میں خضوع و خشوع میں آ جاتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں ذرا برابر خضوع و خشوع اور خشیت اللہ پیدا نہیں ہوتا. پھر فرمایا وہاں بلے فرماتے ہیں وَاقْتَرَفُوا الْخَطِيَّتَيْنِ فَغَلَظَ عَلَى الْيَهُودِ مَا وَبَّخَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ جَمَعَ مِن رُؤُوسِهِمْ. تو ایک قصہ ہے پھر اس قوم نے کیا جملے کہے، اور ان میں سے جب رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہم تو فقراء پہ صدقہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم یہ اعمال کرتے ہیں، تو ہمارے دل کیسے اتنے سخت ہو سکتے ہیں. تو اس صحیح. وقت آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ کے دل نہیں ہے، یہ اسے سخت نہیں ہے. تو یہ جو اگر ایسی بات ہے یعنی پتھروں سے زیادہ سخت ہے آپ کے دل اور آپ انکار کر رہے ہو تو یہ پہاڑوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی پہاڑوں سے آپ پوچھوا کے بتائیے کہ کیا ہمارے دل یہ پہاڑ ہی بتائے پتھر سے زیادہ سخت ہے. تو یہ رسول خدا کے ساتھ وہی لوگ اس دور میں جو تھے جو منکر تھے رسول خدا کے بھی اور ان کی آل کے، ان کو رسول خدا لے کے جاتے ہیں ایک پہاڑ کے پاس جس کا نام ذکر ہوا ہے اور جبل.
فقالوا یا محمد ھذا الجبل فاستشهده، اگر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے تو اس پہاڑ، رسول خدا نے فرمایا محمد والہ طیبین سے جی قبلہ کٹ گئی آپ کی آواز، دوبارہ سے اس کو بیان کر دیں گے، ہمارے ساتھ ہیں تو۔ عرش کے وزن کو، وہ 8 جی فرشتے نہیں، جو آواز اٹھائے ہوئے آواز عرش کو، آواز ان نہیں کو، آ رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، دوبارہ سے بیان کر دیں، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی۔ جی یعنی جی پہاڑ کو خدا کے رسول نے واسطہ دیا کہ محمد و اہل بیت السلام۔ محمد کے صدقے میں اللہ نے 8 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے وزن کو انہی ناموں کے صدقے میں کم کیا تھا خدا نے، اور فرمایا اس کے بعد فرماتے ہم خلق کثیر لا یعرف کہ محمد واہل طیبین الطاہرین الذین بذکر اسماء تاب اللہ تعالی علی آدم، کے انہی ناموں کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ترک اولا سے، اور اس کے بعد فرمایا وبحق کہ محمد وآلہ الطیبین الذین بذکر اسماء وسؤال اللہ بہم رفع ادریس فی الجنہ مکانا علیہ، محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں جناب ادریس کو جنت میں اللہ نے ملازم مقام پہ اٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا پہلے تصدیق الہٰ فی ذکر کساوتہم قلوبہم و تکذیبہم فی جہودہم لقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب رسول خدا نے اس پہاڑ سے فرمایا کہ اب اے پہاڑ تو ہی گواہی دے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں سخت ہوئے؟ کہ محمد و اہل بیت محمد کی افضلیت کا انکار کیا اور ان پہ صحیح، درود کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، فتحرک ٹھیک ہے، ہمارے الجبل، پاس تقریباً اس وقت پہاڑ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا اور اس نے آواز دی اے محمد اشہد انک رسول رب العالمین۔ جی صحیح۔ موسی صاحب۔ جی آقا، گفتگو اس پر اگر تمام ہو گئی تو کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 4-5 منٹ ہیں تو ایک سوال اور دیا جائے آپ کی خدمت میں۔ جی بس جلدی سے تو رسول خدا جی کی جی، بسم اللہ۔ رسالت کی گواہی دی اس پہاڑ نے، اور اس پہاڑ نے یہ بھی کہا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے اس پہاڑ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری طاعت کا حکم دیا ہے، لہذا یہ بات بھی بتا کہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اللہ نے جناب نوح کو بہت بڑے کرب سے بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ بھی محمد و اہل بیت محمد کا وسیلہ تھا، اور اسی طرح جناب ابراہیم کے ارد گرد جو جنت کا سما بانا تھا، درخت اور باغات، وہ بھی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں رسول خدا نے اس پہاڑ سے پہلوائی، اور پہاڑ نے اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ بات کہی کہ اگر آپ اللہ سے کہیں، پہاڑ نے یہ بات کی اے رسول اللہ اگر آپ اللہ سے کہیں کہ یہ لوگ جو ہے خدا ان کو خنزیر بنا دے تو اسی طرح بندر بنا دے تو بنا دے گا، اور اسی طرح اگر خدا سے آپ دعا کریں کہ کسی چیز کو آگ بنا دے تو وہ آگ بنا دے گا، آسمان کو زمین پہ پھینک دے تو وہ پھینک دے گا، زمین کو آسمان کی طرف اٹھا دے، آپ اگر دعا کریں تو خدا ایسا ہی کر دے گا، مشرق کو مغرب کی طرف لے جائے، مغرب کو مشرق کی طرف لے جائے تو یہ خدا کر دے گا۔ تو یعنی جو کچھ آپ خدا سے دعا کریں گے خدا ویسا ہی کر دے گا۔ تو یہ ساری صحیح، باتیں جناب رسول خدا نے اس پہاڑ سے اس قوم کے سامنے اس بات کا اقرار لیا تھا۔ جی موسی صاحب۔ ٹھیک ہے، قبلہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ ہم نے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کو چھٹلانا اور قتل کرنا امت کی طرف سے کون سی آیت میں مذکور ہے؟ اس کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام پر لے جائیں گے۔ جی یہ 87 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور روایت جو ہے وہ
الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 418 پہ، بڑی معتبر کتاب میں ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ جو کچھ رسول آپ کے پاس لے کے آئے اس بات کو جو آپ کو پسند نہیں تھی، استکبرتم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، آپ لوگوں نے تکبر کیا، ایک فریق کو ان میں سے قتل کیا گیا اور ایک کو جھٹلایا گیا۔ اس میں روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرماتے کہ رسول خدا جو کچھ بھی لے کے آئے علی کی ولایت کے بارے میں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی تو تم لوگوں نے تکبر کیا، اور اہل بیت محمد میں سے کچھ کو آپ لوگوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا۔ یہ اس آیت کے ضمن میں روایت کافی کے اندر موجود ہے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح۔ امامت امیر المومنین علیہ السلام کا انکار اور قرآن حکیم، اس پہ جتنی قبلہ گفتگو ہو جائے پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، 2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ امامت امیر المومنین علیہ السلام اور کا انکار اور اس پر قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ میرے خیال سے قبلہ یہاں پہ گفتگو کو آج جو ہے وہ روکتے ہیں، اور چونکہ تھوڑا سا لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے جی سگنل بھی اس درست میں نہیں ایک ہے۔ آیت ہے 81 نمبر، جی 81 نمبر آیت میں موسی صاحب، بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ، کہ جس نے اپنی برائی کو اخذ کیا اور اس کا اس برائی نے احاطہ کر لیا، تو یہی لوگ اہل جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں، اس آیت کی تعویل میں ایک روایت اصول الکافی میں جلد نمبر 1 صفحہ 429 پہ موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے ابھی حمزہ شمالی سے امام باقر علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہے، بلا من کسب سیئا واحاطت بہ خطیئتہ۔ اس آیت کے ضمن میں امام فرماتے ہیں اذ جاہدوا امامت امیر المومنین علی علیہ السلام فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے جان بوجھ کے امام علی علیہ السلام کی امامت کا اللہ انکار کیا تو ان کے گناہ نے گھیر لیا، اور یہی لوگ اہل بالکل صحیح۔ جہنم اچھا ہیں۔ قبلہ، اس آیت کے اچھا یہاں ضمن پہ میں یہ قبلہ، روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ قبلہ پروگرام کو جو ہے وہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں یہی سے پروگرام کو رب دیں گے، اور سلسلے وار جو گفتگو ہے